بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن ہر سال ہم خوشیاں مناتے ہیں، مخصوص طرح سے لباس پہنتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، دعوت وغیرہ کھلاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر سال پیدائش کے دن خوشیاں منانے کو انگریزی میں برتھ ڈے، ہندی میں جنم دن اور اردو میں سالگرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے برتھ ڈے منانا شریعت کے حساب سے بھی غلط ہے، عقل کے حساب سے بھی غلط ہے، سماج پر بھی اس کا غلط اثر پڑتا ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ شریعت کے حساب سے غلط اس لیے ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کو نبوت ملی، ان کو نبی بنایا گیا۔ نبی بنائے جانے کے بعد 23 سال تک اس دھرتی پر رہے۔ دنیا کے کسی کتاب میں کوئی نہیں دکھا سکتا ہے، چاہے حدیث کی کتاب ہو، چاہے تاریخ کی کتاب ہو، کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی عمر میں کبھی بھی برتھ ڈے منائے ہوں، یا کسی صحابی نے نبی کا برتھ ڈے منایا ہو، کہیں بھی کسی کتاب میں کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔ 23 سال کی عمر کو چھوڑیے، ہمارے نبی جس دن پیدا ہوئے اس دن سے لے کر کے اس دنیا سے جانے تک 63 سال تک 63 سال تک اس دھرتی پر رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو دکھا دے کسی تاریخ کی بھی کتاب میں یا حدیث کی کتاب میں کہ 63 سال کی عمر میں کبھی بھی برتھ ڈے منایا ہو یا کسی صحابی نے ان کا برتھ ڈے منایا ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 خلیفہ اپنی خلافت میں، اپنی بادشاہت میں کسی کتاب کے اندر نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت میں کبھی بھی اپنا برتھ ڈے منایا ہو یا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا ہو۔ اگر شریعت میں جائز ہوتا برتھ ڈے منانا یا اسلامی طریقہ ہوتا تو ہمارے نبی کی زندگی میں بھی منایا جاتا، یا صحابہ کی زندگی میں منایا جاتا، یا کسی صحابہ نے کسی صحابی نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ائمہ کرام برتھ ڈے نہیں مناتے ہیں، کوئی علماء دین نہیں مناتے ہیں، بزرگان دین نہیں مناتے ہیں۔ اگر اسلام کا طریقہ ہوتا تو یا تو قرآن میں ہوتا، یا حدیث میں ہوتا، یا نبی کی زندگی میں ہوتا، یا صحابہ کی زندگی میں ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ برتھ ڈے منانا یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ غیروں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی پیروی کرتا ہے، کسی دوسرے دین کی نقالی کرتا ہے، تو وہ اسلام میں سے نہیں ہے، بلکہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اور گھاٹے میں ہوگا۔ حدیث کے اندر ہے مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، کہ جو آدمی کسی قوم کی نقالی کرتا ہے، اگر وہ قوم اچھی ہے تو اچھے لوگوں میں سے ہے، اگر وہ قوم بری ہے تو برے لوگوں میں سے ہے۔ تو یہ برتھ ڈے منانا جب اسلام کا طریقہ نہیں ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، تو جو لوگ اس طریقے پر عمل کرتے ہیں تو وہ اسلام میں سے نہیں کہلائیں گے، بلکہ وہ عیسائیوں میں سے کہلائیں گے، وہ عیسائیوں کے طریقے پر چلنے والے کہلائیں گے۔ اسی لیے شریعت کے حساب سے برتھ ڈے منانا صحیح نہیں ہے، اور برتھ ڈے منانا عقل کے حساب سے بھی صحیح نہیں ہے۔ کیا ہم برتھ ڈے کی خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں سے 1 سال کم ہو گئی، ہم 1 سال موت کے زیادہ قریب ہو گئے، اسی وجہ سے ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں؟ اگر اس وجہ سے منا رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں سے 1 سال کم ہو گئی، ہم موت کے 1 سال قریب ہو گئے، اگر اس وجہ سے کوئی خوشی اور برتھ ڈے منا رہا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف، اس سے بڑا ناسمجھ اور اس سے بڑا دنیا کے اندر ناسمجھ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس وجہ سے ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے 1 سال گزر گیا اور اس میں ہم مرے نہیں، اس میں ہماری وفات نہیں ہوئی، ہم چین سکون سے 1 سال گزار لیے، تو 1 سال گزرنے کی خوشی اگر منا رہے ہیں تو یہ بھی خوشی کا وقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ 1 سال ہم دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے حکم میں گزرا ہے، عبادت میں گزرا ہے، یا اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں اور غیر عبادت میں گزرا ہے۔
اگر وہ 1 سال ہمارا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرا ہے، اللہ کی بات اس میں نہیں مانے ہیں، عبادت نہیں کیے ہیں، تو یہ برتھ ڈے کے دن خوشی منانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ برتھ ڈے کے دن 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے، صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی چاہیے کہ رب کریم یہ جو 1 سال گزرا ہے تیری نافرمانی میں گزرا ہے، اب اس کے بعد جو زندگی گزرے رب کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی کو صحیح کر دے، اور ہم نے جو جو گناہ کیے ہیں اس گناہ کو معاف کر دے، بخش دے۔ تو یہ جو برتھ ڈے ہو، اگر زندگی 1 سال کی اچھی نہ گزری ہو تو اس دن غم اور مانگنے کا وقت ہے، اگر وہ 1 سال کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہے تو برتھ ڈے کے دن بھی خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا وقت ہے کہ رب کریم وہ 1 سال کی جو زندگی گزری ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تیرا کمال ہے کہ تو نے توفیق دی ہے کہ ہم مسجد تک گئے ہیں، تو نے توفیق دی ہے کہ ہم نے تیری عبادت کی ہوئی 1 سال میں، تیرا بہت بہت شکر ہے۔ اب اگلی جو زندگی ہے اسی طرح 1 سال کی طرح یا اس سے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ تو کسی حساب سے، عقل کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو برتھ ڈے ہم مناتے ہیں عقل کے حساب سے بھی صحیح نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ برتھ ڈے کے دن مفتی صاحب کوئی کیک کاٹ لیتا ہے، کیک کھا لیتا ہے، یا دعوت کھا لیتا ہے، یا موم بتیاں جلا لیتا ہے، اچھا کپڑا پہن لیتا ہے، تو یہ اچھا کپڑا پہننا کون سا غلط ہے؟ کیک کھانا کون سا غلط؟ یہ تو جائز ہے، دعوت کھانا یا کھلانا یہ تو اچھا کام ہے، تو پھر برتھ ڈے کے دن موم بتیاں جلانا یا کھانے وغیرہ کھانا یا کھلانا یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ذرا اس بات کو، سوال بہت ہی اہم ہے، ذرا اس بات کو سمجھیے گا کہ قرآن پڑھنا کتنا اچھا ہے۔ قرآن پڑھنا اتنا اچھا ہے کہ ہر پر 10 نیکیاں اس کو ملتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی قرآن بیت الخلاء میں پڑھے، قرآن باتھ روم میں پڑھے، قرآن میں جس کو ہم لوگ سپٹی کہتے ہیں سپٹی میں پڑھے، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ کیا وہ اچھا کام ہوگا؟ قرآن پڑھنا اچھا ہے، لیکن اس کے لیے جگہ بھی اچھی ہو، اس کے لیے وقت بھی اچھا ہو، تب جا کر کے اچھا بنے گا۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، جائز کام کر رہے ہیں، تو اس کا وقت بھی صحیح ہو اور اس کی جگہ بھی صحیح ہو، تب جا کر کے وہ جائز عمل قابل قبول ہوگا۔ تو اسی طرح سے کیک کھانا یہ اچھا ہے، جائز ہے، لیکن اس کو ہم مخصوص وقت میں کیوں کھا لیں؟ جا کر کے ہوٹل میں کھا رہے ہیں کبھی کسی وقت میں، اگر ہم کو دعوت کھانے کا اتنا شوقی ہے تو ہم کبھی مرغ ذبح کر کے، خصی ذبح کر کے کبھی بھی دعوت کھا سکتے ہیں، اچھا کپڑا کبھی بھی پہن سکتے ہیں۔ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اسی دن اس کام کو کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ اچھا جائز کام ہے، لیکن جگہ الگ ہو گئی، وقت بدل گیا، تو اسی وجہ سے وہ چیز غلط ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ برتھ ڈے جو آج مسلمان بھائیوں کے اندر بھی بہت تیزی کے ساتھ رفتار پکڑے ہوا ہے، اس غلط رسم کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ برتھ ڈے منانا دین میں ایک نیا کام ہے، اور دین میں نیا کام کرنا بدعت ہے، اس کی سزا بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اس چیز سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو پیسے ہم اپنے بچوں پر برتھ ڈے کے دن خرچ کر رہے ہیں، وہی پیسے اور وہی روپے، وہی مال و دولت ہم کسی اچھی جگہ خرچ کریں۔ ہمارا بیٹا اگر اچھا ایگزام میں اچھا نمبر لا رہا ہے، امتحان میں اچھا نمبر لا رہا ہے، تو ہم اس کو انعام کے طور پر دیں، اس کو حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی، یا اچھے کالج یونیورسٹی میں وہ داخلہ لے رہا ہے، ایڈمیشن لے رہا ہے، اس وقت ہم اس کو انعام کے طور پر پیش کریں تاکہ وہ اپنی زندگی اور اپنی لائف کو مزید بنانے کی کوشش کرے۔ تو ہم اپنے پیسے کو غلط جگہوں میں خرچ نہ کریں، بلکہ اسی کو اگر اچھے جگہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر آگے چل کر کے ہمارے بچے آگے بڑھیں گے، ورنہ تو دوسرے کے طریقے اپنانے سے انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ایسی بدعت اور رسومات کو ہمارے اسلام مذہب میں جو لوگ کر رہے ہیں ان کو نہ کرنے کی توفیق دے، اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔